السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹوڈے نیوز۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں گائنیکالوجسٹ لیڈی ڈاکٹر مریم اعجاز خان۔ یہ اسفند یار بخاری ہسپتال اٹک میں تعینات ہیں۔ سب سے پہلے لیڈی ڈاکٹر صاحبہ سے کہوں گا کہ یہ اپنا تعارف ہمیں کرا دیں، اس کے بعد باقی جو کوسچن ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر مریم اعجاز خان ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے MRF فضائیہ ڈگری کالج کامرا سے حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا MBBS جو ہے وہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز سے کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی جو ہاؤس جاب ہے وہ بے نظیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی سے کی تھی۔ پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ جو ہے وہ میں نے DS ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال راولپنڈی سے کی تھی۔ اس کے بعد اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے 2 سال THQ ہزرو ہسپتال میں ایز اے MO شپ کام کیا تھا، اور اب میں 2020 اپریل سے اسفند یار بخاری ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اٹک میں ایز اے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پیشے کے حساب سے جو ہیں بزنس مین ہیں، اور میری والدہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں۔ مجھے ملا کے میری ایک بہن ہے اور 2 بھائی ہیں۔ بہن بھی میری ڈاکٹر ہیں، وہ بھی گائنیکالوجسٹ ہیں، اور جو میرے 2 بھائی ہیں وہ دونوں انجینئر ہیں، بوتھ آر آؤٹ آف کنٹری۔ پاکستان میں زچگی کے دوران بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کا فقدان ہے، تعلیم نہیں ہے، غذائیت کی کمی ہے، غربت ہے، دیہی علاقوں میں خواتین کے خلاف تشدد کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں بہت سارے سماجی اور اقتصادی عوامل شامل ہیں۔ زچگی کا عمل محفوظ بنانے کے لیے، اس کو یقینی بنانے کے لیے زچہ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جو ضروری ہیں؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ قبل از وقت زچہ کو پیدائش میں وائٹامنز لینے چاہیے، اچھی خوراک کرنی چاہیے، روزانہ ورزش کرنی چاہیے، بھاری کاموں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کو تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ ان کو کاموں کو بتا دینا چاہیے کہ کون سے کام محفوظ ہیں اور کون سے کام محفوظ نہیں ہیں، ان میں ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ میڈم، نارمل جو ڈیلیوری ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، آپریشن کے ذریعے زیادہ ڈیلیوری ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بھی بے شمار عوامل ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کل لوگوں میں برداشت ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگر بیسک جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کچھ ایبسولوٹ انڈیکیشن ہوتی ہیں، یعنی جو بالکل جینون ریزن ہوتی ہیں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں مریض کی ہڈی کا تنگ ہونا، آول کے مسائل، 3 یا 3 سے زیادہ بچے ہوں، بچے کی گروتھ نہ ہو رہی ہو، بچہ کمزور ہو، اس کی وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں آپریشن۔ لیکن آج کل نا لوگوں میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے۔ مطلب آپ فورن کنٹریز میں دیکھیں، یہ وجوہات اس وجہ سے زیادہ، نارمل ڈیلیوری کا ریشو اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ان کے لوگ، ان کے پیرنٹس، جو ان لاز ہیں وہ بڑے کوآپریٹو اور سپورٹیو ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نارمل کوشش کی جائے۔ یہاں پیشنٹ تھوڑا سا پین لیتی نہیں ہے، اس کے اٹینڈنٹ کہتے ہیں جی ہماری بچی کمزور ہے، وہ درد نہیں لے سکتی۔ یہ تھوڑے سے عوامل ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران بچے کو صحت مند رکھنے کے لیے ماؤں کو کون سی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے؟ اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ ماؤں کو بتانا چاہیے جب وہ ہمیں 9 مہینے کے حمل میں چیک کرواتی ہیں کہ خوراک میں کیا لینا چاہیے، وائٹامن سپلیمنٹ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ ان کو دینے چاہیے، دودھ پینا چاہیے، ان کو ایکسرسائزز ایسی بتانی چاہیے جو حمل میں فائدے مند ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو ہم ڈائٹ پلان یعنی ڈائٹ چارٹ بتا کے دیتے ہیں وہ کیسے کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ پھر برتھ اسپیسنگ یعنی وقفہ بھی رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ پیدائش کے بعد بچے کو امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے خواتین کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ آ جاتا ہے کہ ماں کو ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو چیز خیال میں رکھنی چاہیے کہ جیسے جنک فوڈ ہیں ان سے احتیاط کریں، الکوہل ہے، دیہی علاقوں میں تمباکو نوشی ہے، ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ انفیکشن سے کم مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، قوت مدافعت کے لیے جو ہے نا اپنی خوراک اچھی رکھیں، اور اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ معائنہ کرتے رہیں۔ کیا کم عمری کی شادی زچہ اور بچہ کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے، کیونکہ کم عمری کی شادی میں نہ ماں کو اتنا پتہ ہوتا ہے، ماں کی بھی اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، ماں کی بھی اتنی تربیت نہیں ہوتی ہے، ماں اپنی خوراک کا، اپنی صحت کا خیال نہیں کر سکتی ہے، فریکوینٹ وزٹ نہیں کرا سکتی ہے۔ جب ماں کمزور ہوگی تو بچہ بھی ڈیفینیٹلی کمزور ہوگا، اور جب بچے کمزور ہوتے ہیں تو وہ پھر ایز سچ نشو نما نہیں پا سکتے، کچھ ذہنی معذور رہ جاتے ہیں، کچھ جسمانی معذور رہ جاتے ہیں، پھر وہ آگے کے بہت سارے ان کے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ نوزائیدہ بچے کے لیے ماں کا دودھ کتنا ضروری ہے اور کیوں؟ نوزائیدہ بچے کے لیے ماں کا دودھ اس لیے بہت ضروری ہے، دیکھیں ایک تو قرآن پاک میں بھی ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے کہ ماں کے دودھ میں جو افادیت ہے، بچے کو قوت مدافعت، جراثیم سے لڑنے کی طاقت مل جاتی ہے، بچوں کو پھر شوگر اور بڑی عمر میں بلڈ پریشر اور اس طرح کے عوامل سے سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سب سے امپورٹنٹ ماں اور بچے کی بانڈنگ ہو جاتی ہے اگر ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ اس طرح نوزائیدہ بچے کے ساتھ ماں کا کیا فائدہ ہوئے گا؟ ماں کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ماں جتنا بچے کے ساتھ رہے گی، ایک تو برتھ اسپیسنگ ہو جائے گی، ماں میں بھی جراثیم سے لڑنے کی طاقت زیادہ ہو جائے گی، اس سے آپس میں دونوں طرف سے مطلب بیلنس والی چیز آ جاتی ہے ماں کے ساتھ بچے کی آپس میں۔
تو اس میں بہت زیادہ افادیت ہے دودھ کی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ جو پاؤڈر ملک ہم باہر سے لیتے ہیں یہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتے, وہ فری اویلیبل ملک ہے, 24 گھنٹے اویلیبل ہے, آپ جب چاہیں بچے کو دودھ پلا لیں, وہ پیسوں کا ایشو بن جاتا ہے, پھر دودھ کو گرم کریں, وہ پھر اس کے الگ نقصانات ہو جاتے ہیں بچے کے لیے. ولادت سے پہلے اور بعد میں زچہ کو کس طرح اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں کہتے ہیں کہ خوراک میں ایسے خیال رکھنا چاہیے کہ ہر چیز جو طاقت دے, یعنی کہ وائٹامنس اگر دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ گھر میں بنی ہوئی ہر چیز, روٹی, چاول, دودھ, دہی, انڈا, فروٹ, یہ سب کھانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ جو ہے نا اچھا نہیں ہوتا ہے, وہ یہ کر دیتا ہے, وہ چیز گرم ہے, وہ بادی ہے, ایسی کہیں بھی چیزیں نہیں لکھی ہوئی. ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ساتھ میں آپ کو جو اسپتال میں آپ وزٹ کرواتے ہیں, مریض کو لے کر آتے ہیں حاملہ عورت کو, تو اس میں جو ڈاکٹر یا نرس یا مڈ وائف اس کو بتاتی ہے وہ آپ اس کو پراپرلی بتائیں, وہ اس کو گائیڈ کریں. مطلب 9 مہینے کے عمر میں ہم کم سے کم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ 3 یا 4 وزٹ ضرور کروائیں, جس میں آپ کے باقاعدہ روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلڈ کے, یورین کے, ساتھ میں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ جو سپلیمنٹس یعنی طاقت کی اس کو دوائیاں کھانی ہیں, جو خوراک اس کو کھانی ہے, جو ایکسرسائز اس کو کرنی ہے, وہ ہم اس کو سارا گائیڈ کرتے ہیں تاکہ پھر اس کے آگے حمل بھی اس کا اسموتھ گزرے اور پھر ڈیلیوری کے بعد بھی اس کو یہ فائدہ مند رہے. آپ بطور گائنیکالوجسٹ کیا کہیں گی کہ ایک سے دوسری ولادت کے دوران کتنا وقفہ ضروری ہوتا ہے اور کیوں؟ دیکھیے آئیڈیلی تو ویسے کہتے ہیں کہ 18 سے 24 ماہ کا گیپ ضروری ہے, ہونا چاہیے. اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ حمل کی پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کر دیتا ہے, ایک بچے سے دوسرے بچے کے اس کو ٹائم مل جاتا ہے. دوسری ٹائم یہ ہوتی ہے کہ اگر وقفہ کم ہوگا تو پھر کم وزن بچے پیدا ہوں گے, ماں کو اپنے پہلے والے بچے کو بھی ٹائم نہیں ملے گا, ماں کا دوسرے والے بچے کا ٹائم قریب آ جائے گا. اور آج کل جس طرح کہ ہم سوشو اکنامک اسٹیٹس میں کام کر رہے ہیں, جس لمیٹیشن میں ہم رہ کے کام کر رہے ہیں, جس طرح مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, خوراک کی قلت, اچھی دوائیوں کی قلت, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں کو, ساری چیزوں کو اگر بیلنس کر کے کریں تو سب چیزوں کا فائدہ ہوگا. کتنے بچے ہونے چاہیے؟ کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ پٹھان فیملی میں زیادہ بچے ہوتے ہیں اور پنجابیوں میں بچے کم ہوتے ہیں. اس کے باوجود جو پٹھان خواتین ہوتی ہیں وہ طاقتور بھی ہوتی ہیں اور ان کی پنجاب کی جو خواتین ہیں ان سے ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی امپورٹنٹ وجہ یہ خوراک. پٹھان اپنی خوراک پہ کمپرومائز نہیں کرتا, وہ دودھ بھی لے گا, دہی بھی لے گا, انڈا بھی لے گا, فروٹ بھی لے گا, جتنے لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں بھی ہوں گے. لیکن جیسے ابھی بات کریں کہ پھر صرف پٹھان کے ہی بچے زیادہ ہوتے ہیں, ویسے آج کل تو پنجابیوں نے بھی ایسے ہی حالات رکھے ہوئے ہیں. آج کل تھوڑا اس حساب سے نا برتھ اسپیسنگ, کانٹرسیپشن کو تھوڑا لیس کنسیڈر کیا جا رہا ہے. خوراک اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ دیکھیں میں تو نوٹ کیا کہ پٹھان کے 8-8, 10-10 بچے بھی ہوں گے تو ماشاءاللہ ان کی صحت ایسی نہیں ہوگی, لگ رہا ہوگا کہ ان کا کوئی 8واں یا 10واں بچہ ہے. تو یہ ساتھ ہے پھر ان میں قوت مدافعت, امیونٹی اس وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. میڈم صاحب ایک بات بتا دیں کہ خواتین کی شرح بڑھ رہی ہے, مرد کم پیدا ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا عوامل ہے؟ اچھا ویسے ایسا سچ نہیں ہے, کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن اب دیکھیں نا ہم جیسے ڈیلی کے حساب سے, میں اسفندیار بخاری ڈسٹرکٹ اسپتال کی بات کروں, کبھی کبھار ایک ریشو میں نا آپریشن ہم کرتے ہیں تو 6 یا 7 بچے ہو جائیں گے بیٹے, اس پہ نہیں. ہاں آج تو ماشاءاللہ سب کے بیٹے ہوئے. اگر کوئی 4-5 بیٹیاں ہو جائیں گی تو سب کہیں گے. یہ ایسا کوئی ریشو نہیں ہے, تقریباً ہمارا تو مکس بیلنس ہی چل رہا ہوتا ہے. کتنی عمر تک ایک خاتون کو شادی کر لینی چاہیے؟ بعض خواتین پڑی رہتی ہیں کہ جی مجھے اچھا رشتہ ملے گا تو میں شادی کروں گی, مجھے ڈاکٹر ملے گا تو شادی کروں گی, مجھے آرمی کا میجر ملے گا تو میں شادی کروں گی, اور ان کی عمریں 40-45 سال ہو جاتی ہیں. تو اس عمر میں جا کر شادی کرنا ضروری ہے یا ابتدائی ایام میں شادی کر لینی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ 25 سے 30 سال کے درمیان میں کر لینی چاہیے شادی. اب باقی جب جس کا نصیب کھل جائے اس بارے میں تو میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتی, لیکن 25 سے 30 سال ایک آئیڈیل ایج ہوتی ہے کہ کر لینی چاہیے شادی. ناظرین یہ تھی گائنیکالوجسٹ لیڈی ڈاکٹر مریم اعجاز خان. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے مختلف جو ہمارے سوال ہیں ان کے جواب دیے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو اسفندیار بخاری اسپتال سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.